مختصر الحمد و ثنا کے بعد گرامی قدر معزز و محتشم سامع حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے جمعۃ المبارک کی پر انوار ساعتوں میں مسجد میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اپنے پیارے حبیب شافع روز جزا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کے عظیم مرتبہ کے طفیل ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری جملہ خطاؤں سے درگزر فرمائے اور ہم سب کو قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستو، خالق کائنات جل جلالہ نے اپنی جملہ مخلوقات میں انسان کو سب سے زیادہ شرف اور عظمت عطا فرمائی ہے۔ انسان کو ہی اپنا نائب، اپنا جانشین اور خلیفہ مقرر فرمایا اور فرشتوں جیسی نورانی اور روحانی مخلوق کو انسان کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم ارشاد فرمایا۔ انسانوں میں رب ذوالجلال نے اپنے اولیاء کو ممتاز مقام عطا کر رکھا ہے اور اولیاء پر رب تعالی جل جلالہ نے ان ہستیوں کو عظمت عطا فرمائی کہ جن کے سروں پہ نبوت و رسالت کا تاج سجایا۔ جملہ انبیاء میں سب سے زیادہ عظمت، سب سے زیادہ شان، مقام اور مرتبہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ بالیقین خالق کائنات جل جلالہ کی جملہ مخلوقات میں سب سے زیادہ عظمت اور شان امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد گروہ انبیاء میں جو ہستی ممتاز ہے، جو ہستی دیگر انبیاء پر فوقیت رکھتی ہے، وہ ہمارے آقا کے جد اعلیٰ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ انبیاء میں سب سے پہلا مرتبہ ہمارے آقا کا ہے اور سرکار کے بعد انبیاء میں دوسرا مرتبہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا ہے۔ جیسے سرکار کے صحابہ کرام میں
عظمت اور شان کے اعتبار سے پہلا مرتبہ حضرت صدیق اکبر کا ہے، ان کے بعد حضرت فاروق اعظم کا ہے۔ تو گروہ انبیاء میں جو سب سے پہلا مرتبہ ہے وہ سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ کا ہے، اور دوسرا مرتبہ آقا کے جد اعلیٰ جناب خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میرے رب نے بے شمار اوصاف حمیدہ عطا فرمائے۔ قرآن مجید برہان رشید میں جگہ جگہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی صفات کا اللہ نے ذکر فرمایا۔ سورہ النحل میں آیت نمبر 120، 21 اور 22 میں رب ذوالجلال نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت اور کردار کی ایک جھلک بیان فرمائی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ اللہ فرماتا ہے، اے میرے بندو، جناب ابراہیم علیہ السلام بے شمار خوبیوں کے مالک تھے، بے شمار اوصاف کے حامل تھے۔ قانتا، میرے انتہائی فرما بردار تھے۔ حنیفہ، ہر باطل سے کنارہ کش تھے۔ ولم یک من المشرکین، ان کا مشرکین سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ شاکرا لانعمہ، اللہ رب العالمین کی نعمتوں کے انتہائی شکر گزار تھے۔ اجتباہ، رب ذوالجلال نے جناب ابراہیم کو چن لیا، منتخب کر لیا۔ وہداہ الی صراط مستقیم، اور رب ذوالجلال نے ان کو سیدھی راہ کے اوپر مضبوط کر دیا۔ وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین۔ اللہ فرماتا ہے، ہم نے دنیا کے اندر بھی ان کو بھلائی عطا فرمائی، قیامت کے دن بھی رب ذوالجلال ان کے سر کے اوپر عزت کا تاج سجائے گا۔ جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ شان ہے کہ آپ کے بعد جتنے بھی انبیاء دنیا میں جلوہ گر ہوئے وہ تمام کے تمام آپ کی اولاد میں سے تھے۔ یہ جناب ابراہیم کا اعزاز ہے کہ آپ کے بعد جتنی شریعتیں آئی ہیں، جتنے ادیان آئے ہیں، ان تمام ادیان کے اندر رب ذوالجلال نے جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کو قائم رکھا ہے، آپ کے طریقے کو نافذ رکھا ہے۔ اور علماء تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا اعزاز ہے کہ رب ذوالجلال نے امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ کو جناب ابراہیم کی اولاد سے پیدا فرمایا۔ پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا، یہی مقام جس کی میں تلاوت کر رہا تھا، سورہ النحل آیت نمبر 123 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، ثم اوحینا الیک، جناب ابراہیم کی شانیں بیان کر کے، ان کے اوصاف حمیدہ کو ذکر کر کے اللہ فرماتا ہے، اے پیارے، پھر ہم نے آپ کو پیغام بھیجا، پھر ہم نے آپ کو وحی دی، کس بات کی؟ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ بھی جناب ابراہیم علیہ السلام کے دین کی پیروی کرنے والے بن جائیں۔ عزیز دوستو، ہر دین کی طرح دین اسلام کے اندر، دین مصطفیٰ کے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام کی ان گنت یادگاریں موجود ہیں۔ حج اسلام کا 5واں بنیادی رکن، یہ کیا ہے؟ 5 دنوں میں 5 مقامات پر، 5 دنوں میں 5 مقامات پر 7 قسم کی عبادات کو سر انجام دینا، یہ حج ہے۔
وہ 7 قسم کی عبادات وہ ساری کی ساری جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی یادگاریں ہیں۔ اسی طرح قربانی، پوری امت مسلمہ صاحب حیثیت ہونے کے اعتبار سے قربانی واجب ہے۔ کیا یہ آقا فرماتے ہیں سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد اعلیٰ جناب ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ انہوں نے رب کے حکم پر اپنے بیٹے کو زمین پہ لٹا کر ان کی گردن پہ چھری چلا دی، تو رب ذوالجلال نے ان کی یہ ادا قیامت تک کے لیے محفوظ کر لی کہ اب ہر سال 10، 11 اور 12 ذوالحج کو لاکھوں کروڑوں مسلمان جناب ابراہیم کی اسی سنت کو پورا کرنے کے لیے اپنے جانوروں کو قربان کرتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی یادگاریں ہمارے دین کے اندر موجود ہیں۔ آج انہی یادگاروں میں سے چند ایک کا میں نے ذکر کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی روشن سیرت، اللہ یہ پسند فرماتا ہے کہ اللہ کے بندے اس کے دوست جناب ابراہیم کی سیرت کو اپنانے والے ہیں۔ آپ کی سیرت کی چند ایک خوبیاں میں نے عرض کرنی ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام جیسا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے صدی قبل کہا تھا، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ یعنی وہ بھی اسی بات کو دہرا رہے ہیں کہ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے۔ یعنی جیسے جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے رب کے حکم کے مطیع تھے اور اپنے رب کے ساتھ جس قدر وہ متعلق تھے، آج کے مسلمان کو بھی اسی قدر اپنے رب کے ساتھ وابستہ ہونے کی ضرورت ہے۔ تو عزیز دوستو، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف میں سب سے پہلا وصف آپ کی شکر گزاری ہے، رب ذوالجلال کی شکر گزاری۔ بحیثیت مسلمان ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمارے اوپر ہمارے رب کی ان گنت نعمتیں ہیں، ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ ہماری زندگی، ہمارا وجود، ہمارا سانس لینا، یہ سب کچھ ہمارے رب کے فضل و کرم سے ہے، بلکہ ہماری موت اور موت کے بعد کی زندگی وہ بھی ساری کی ساری ہمارے رب کی نعمت، اس کے فضل اور اس کے کرم کی محتاج ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے اس کا شکر ادا کریں، اس کے بندے اپنی زبان سے، اپنے افعال سے، کردار سے اور اپنے دل سے اپنے رب کا شکر ادا کرنے والے ہوں۔ یہ بات اللہ کو پسند ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابی بن کعب اس کے راوی ہیں، کہ جس وقت رب ذوالجلال نے جناب آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا، آپ کی پشت انور پہ اپنے دست قدرت کو پھیرا اور قیامت تک کے لیے آپ کی جتنی اولاد پیدا ہونے والی تھی، اس ساری اولاد کو رب ذوالجلال نے جناب ابراہیم کے سامنے پیش کر دیا۔ اللہ قادر ہے، جو کام صدیوں بعد ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ اسے صدیوں پہلے کر سکتا ہے۔ حقیقی اعتبار سے، مانوی اعتبار سے نہیں، فقط اللہ حقیقی اعتبار سے، حصی اعتبار سے طاقت رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے۔ اللہ نے قیامت تک جناب آدم علیہ السلام کی پیدا ہونے والی ساری اولاد کو آپ کے سامنے کھڑا کر دیا، اور جناب آدم علیہ السلام اس کا نظارہ کر رہے تھے۔ جب آپ نے نظارہ کیا تو آپ نے دیکھا کہ کسی کا قد بڑا ہے، کسی کا چھوٹا ہے، کسی کا رنگ گورا ہے، کسی کا کالا ہے، کسی کا چہرہ انتہائی حسین ہے، کسی کا اتنا حسین نہیں ہے، کوئی مالی اعتبار سے بڑا مضبوط ہے، امیر کبیر ہے،
اور کوئی غریب ہے، مسکین ہے، فقیر ہے، تو جب اپنی اولاد کی مختلف حالتوں کو دیکھا تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کیا، یا ربی لولا سویت عبادک، عرض کی مولا تو نے اپنے سارے بندوں کو ایک جیسا کیوں نہیں رکھا؟ سب کے قد بھی ایک جیسے ہوتے، سب کی رنگتیں بھی ایک جیسی ہوتی، سب کے چہرے بھی ایک جیسے ہوتے، سب مالی اعتبار سے ایک جیسے ہوتے، لیکن تو نے ان کے درمیان اونچ نیچ کو پیدا کر دیا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ تو رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، انی احببت ان اشکرا، اس واسطے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے بندے میرا شکر ادا کریں، میرے بندے اپنی مختلف حالتوں پر میرا شکر ادا کریں، کیونکہ میرے تمام بندوں کی تمام حالتیں ایسی نہیں ہیں کہ جن پر وہ رنجیدہ ہوں، بلکہ تمام کی حالتیں قابل تعریف ہیں، اور جب بات قابل تعریف ہو تو پھر اللہ رب العالمین کا شکر ادا ہوتا ہے۔ اب امیر مالدار ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، غریب اس بات پر شکر گزار ہے کہ میرے رب نے مجھے مال جیسے فتنے سے محفوظ رکھا ہے۔ حسن و جمال والا اپنے حسن پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جس کا اتنا حسن نہیں وہ شکر ادا کرتا ہے کہ میرے رب نے مجھے آزمائشوں سے بچا لیا، امتحانات سے بچا لیا۔ تو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے کہ اللہ کا بندہ اس کا شکر ادا کرے، اور اللہ رب العالمین شکر ادا کرنے پر اپنے بندوں کو دی گئی نعمتوں میں اضافہ بھی فرماتا ہے۔ اب جناب ابراہیم علیہ السلام کی شکر گزاری تو ضرب المثل ہے، آپ کی پوری زندگی امتحانات سے، مشکلات سے، مصائب سے عبارت ہے۔ بچپن، لڑکپن، جوانی، نمرود کے سامنے رب ذوالجلال کی توحید کی گواہی، اور اس گواہی پر نمرود کا ظلم و ستم، اس گواہی پر نمرود کا آپ کو آتش کے اندر پھینک دینا، اس گواہی پر آپ کو اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے شہر کو چھوڑ کر مہاجر بن کر دوسرے شہر جانا، وہاں پر لوگوں کا رویہ، اس شہر کو چھوڑ کر تیسرے شہر میں جا کے آباد ہونا، پھر رب ذوالجلال کی طرف سے آزمائش کہ اللہ رب العالمین نے اولاد عطا نہیں کی، مردانگی بڑھاپے میں تبدیل ہو گئی، بڑھاپا مزید بڑھاپے کے اندر چلا گیا، اولاد نہیں ہے، پھر رب ذوالجلال اولاد دے کر آزمائش لیتا ہے، حکم ہوتا ہے کہ اے ابراہیم اپنے شیر خوار بیٹے اسماعیل کو اور ان کی والدہ حضرت سیدہ ہاجرہ کو وہاں چھوڑ آؤ جہاں پر انسان تو انسان، کسی پرندے اور جانور کا بھی نام و نشان نہیں ہے۔ مکہ المکرمہ میں، آج مکہ پوری دنیا کا سب سے بارونق شہر ہے، آج مکہ المکرمہ کی رونق میں ماند نہیں پڑتی، کمی نہیں آتی، لیکن اس وقت کی بات ہے جس کا تعارف اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے، بواد غیر ذی زرع، اس وادی کی بات کر رہا ہے جہاں پر کسی قسم کا پانی نہیں، سبزہ نہیں، ہریالی نہیں ہے۔ جناب ابراہیم کو حکم ہوتا ہے کہ اپنا شیر خوار بیٹا جو بڑھاپے میں ملا، اپنی زوجہ، ان دونوں کو وہاں پہ چھوڑ کے آ جائیں، تو وہاں پہ چھوڑ کے واپس لوٹ گئے۔ آزمائش آتی ہے کہ یہی بیٹا کہ جس کو آپ نے ایسی سرزمین پہ چھوڑا جہاں پر پانی نہیں تھا، اب وہ بیٹا جوان ہو چکا ہے، اب اس بیٹے کو میرے نام کے اوپر قربان کر دیجیے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی مسلسل امتحانات سے، مشکلات سے عبارت رہی، لیکن آپ ہر قدم پہ اپنے رب کے شکر گزار رہے۔ عزیز دوستو، جناب ابراہیم علیہ السلام کے اسی انداز شکر کو اللہ بیان کرتا ہے، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، تمام تعریفیں اس رب کی جس نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق جیسے دو بیٹے عطا فرمائے ہیں۔ آپ مشرکین کو تعلیم شکر دے رہے ہیں، مشرکین کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا کہ یہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، لا یملکون لکم رزقا،
یہ تمہیں رزق نہیں دے سکتے، تمہاری مانگ پوری نہیں کر سکتے، تمہاری طلب کو پورا نہیں کر سکتے۔ اگر تم نے مانگنا ہے تو اس ذات کے سامنے اپنے دامن کو پھیلاؤ کہ جو اپنے بندوں کو جھولیاں بھر کے عطا فرماتا ہے، اس ذات کے سامنے اپنا سر جھکاؤ۔ فَاعْبُدُوا اللَّهَ، کہا کہ اپنے رب کی عبادت کرو۔ فَابْتَغُوا إِلَيْهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ، اسی سے رزق مانگو، اسی کے سامنے سر جھکاؤ، اسی کا شکر ادا کرو کہ جو تمہیں رزق دیتا ہے۔ عزیز دوستو، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جو انداز شکر ہے وہ آپ کی اولاد کے اندر بھی منتقل ہوا۔ قرآن مجید نے وہ پوری منظر کشی کی کہ جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل کے سامنے اپنا خواب بیان کرتے۔ خواب کیا ہے؟ قرآن کے الفاظ ہیں، خواب حضرت ابراہیم کا، باپ کا، بیٹے کے متعلق کہا کہ اے میرے بیٹے، انی اری فی المنام انی اذبحک، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں خواب میں تمہیں ذبح کر رہا، تمہاری گردن اتار رہا، بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ تو اب بیٹا بھی تو حضرت سیدنا ابراہیم کا نور نظر تھا، بیٹا بھی تو حضرت ابراہیم کا خون تھا۔ بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ ابا جی اتنا ڈراؤنا خواب دیکھ لیا، توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگے، کو صدقہ و خیرات کریں، اللہ سے معافی مانگے، اللہ بلا کو ٹال دے۔ یہ نہیں کہا۔ اقبال نے کہا تھا یہ فیضان نظر تھا، یہ مکتب کی کرامت تھی، سکھلائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ عرض کی یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے ابا جان آپ کو جو اللہ کا حکم ہے کر گزریے، انتظار نہ کیجئے، کر گزریے۔ ما تؤمر، جو اللہ نے آپ کو حکم دیا، رہا میرا معاملہ انشاء اللہ من الصابرین، میں اپنے رب کے فضل سے صبر کرنے والا ہوں، میں بے صبرا نہیں، میں اپنے رب کے حکم پہ صبر کروں گا۔ تو گرامی قدر حاضرین کرام، جناب ابراہیم علیہ السلام کی یہ نمایاں خوبی اللہ قرآن میں بار بار بیان کرتا ہے کہ وہ میرے انتہائی شکر گزار تھے۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ دین سے دوری کی وجہ سے ناشکری، ناقدری اپنی حدوں کو چھو رہی ہے، زبان سے بھی ناشکری ہے، کردار سے بھی ناشکری ہے، اللہ کی ذات سے نا امیدی، بلکہ اللہ کی ذات پہ گلے شکوے ہوتے ہیں۔ اب تو خالق کائنات جل جلالہ کو باقاعدہ تانے دیے جاتے ہیں، طنز کیے جاتے ہیں، اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں، جبکہ ایک مومن کو زیب یہ دیتا ہے کہ وہ اپنے رب کے ہر حکم کے سامنے سر جھکانے والا ہو، پسند ہو تب بھی، ناپسند ہو تب بھی۔ امتحان اور آزمائش کبھی پسند پہ بھی آئی، مصیبت اور ابتلا کبھی انسان کو پسند بھی ہوئی۔ انسان، اس کی زندگی ایک آزمائش ہے، امتحان ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ مختلف نعمتیں دے کر اور ان نعمتوں کو چھین کر اپنے بندوں کو آزماتا ہے، اور بندے اگر نعمت کے ملنے پر تو شکر گزار ہوں اور چھننے پر وہ اللہ پر گلہ شکوہ کریں، وہ اپنے رب کے سچے بندے نہیں ہیں۔ خالق کائنات جل جلالہ کو اپنے بندوں کی یہ ادا پسند ہے کہ وہ ہر حال میں، ہر کیفیت میں اپنے رب کا شکر ادا کرنے والے ہوں۔ تندرستی ہو تب بھی، بیماری کی صورت میں آزمائش آ جائے تب بھی، فراوانی ہو، مال کی کثرت ہو تب بھی، غربت اور محتاجی آ جائے، تنگ دستی ہو جائے پھر بھی اللہ رب العالمین اولاد دے، اور اگر اولاد کو لے کر امتحان میں مبتلا کرے تب بھی اس کا بندہ، اس کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے رب کا شکر ادا کرنے والا ہو۔ دوستان مکرم، دوسرے نمبر پہ خالق کائنات جل جلالہ کو
اپنے بندے کی یہ ادا بہت پسند ہے کہ اس کا بندہ اپنے غصے کو نافذ کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود درگزر سے کام لے، معاف کر دے۔ اللہ کو یہ ادا بڑی پسند ہے۔ اللہ قرآن مجید برہان رشید میں اپنی ذات کا تعارف انہی الفاظ کے ساتھ کرواتا ہے کہ میرے بندے میرے نافرمان ہیں، میرے بندے میری عبادت نہیں کرتے، میرے حکم کو نہیں مانتے، اس کے باوجود میں اپنے بندوں سے درگزر بھی کرتا ہوں اور ان کی باتوں کو میں برداشت بھی کرتا ہوں۔ ان اللہ غفور حلیم، اللہ رب العالمین بخشنے والا ہے، بردبار ہے۔ اللہ کو یہ پسند ہے کہ اللہ کے بندے بردبار ہوں، اور جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے قرآن میں ایک بار نہیں، ایک سے زائد مرتبہ ان کی بردباری کا ذکر کیا۔ فرمایا ان ابراہیم الحلیم، میرا ابراہیم انتہائی بردبار ہے۔ ان کی بردباری کی ایک جھلک اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے۔ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام جناب ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ جس قوم کی طرف اللہ نے آپ کو مبعوث کیا وہ قوم انتہائی ذلیل، گھٹیا سوچ اور فکر کی حامل تھی، اغلام بازی، ہم جنس پرستی، بد فعلی اس قوم کے محبوب ترین مشغلے تھے۔ مفسرین کرام بیان کرتے ہیں کہ یہ قوم ڈاکے ڈالتی، راستوں میں بیٹھ کر لوگوں کو گمراہ کرتی، مردوں کے اوپر بری نظر رکھتی، برسر مجلس ایک دوسرے کو گالی دیتی، ایک دوسرے کا مذاق اڑاتی، ایک دوسرے کے سامنے برہنہ بے لباس ہونا اس کو وہ عیب نہیں سمجھتے تھے۔ یہ سارے اس قوم کے افعال تھے، کردار تھا اس قوم کا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ان بیان کردہ جرائم میں کئی موجود ہیں۔ رب ذوالجلال نے جب جناب لوط علیہ السلام کی قوم کو غرق کرنے کے لیے، عذاب دینے کے لیے اپنے فرشتوں کو بھیجا تو فرشتوں کو پہلے جناب ابراہیم کے پاس بھیجا کہ جناب ابراہیم کو حضرت اسحاق کی ولادت کی خوشخبری سنائیں۔ وہ فرشتے جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد دی، تو پھر آپ نے پوچھا کہ تم جا کہاں رہے ہو؟ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف جا رہے ہیں۔ اب حضرت ابراہیم جانتے تھے کہ لوط علیہ السلام کی قوم کے جرائم کیا ہیں۔ قوم جنس پرستی کی لعنت کے اندر مبتلا ہے، قوم ڈاکے ڈالتی ہے، جانور پال کے ان کی لڑائیاں کرواتی ہے، قوم گالیاں دیتی ہے، فحش گوئی فحش کلامی کرتی ہے، تمام جرائم کو جانتے تھے۔ اور سب سے بڑھ کر جناب لوط علیہ السلام کا وہ قوم مذاق اڑاتی ہے، اللہ کے نبی کو تکلیف دیتی ہے۔ سارے جرائم جاننے کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام فرشتوں کے سامنے احتجاج کرتے ہیں۔ کس بات کے لیے؟ کہ اس قوم کو تھوڑی سی مہلت دے دی جائے۔ یہ قوم اگرچہ نافرمان ہے، یہ قوم اگرچہ بد کردار ہے، یہ قوم اگرچہ انسانیت کے نام پہ دھبا ہے، یہ قوم اگرچہ عذاب الہی کو دعوت دینے کے سارے کارنامے کر چکی ہے، اس کے باوجود ان کو مہلت دی جائے، موقع دیا جائے، یہ توبہ کر سکیں، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو سکیں، اپنے گناہوں پر اپنے رب سے معافی مانگ سکیں، ایک موقع ان کو دیا جائے۔ لیکن رب ذوالجلال کی طرف سے حکم آ چکا تھا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، میرا بندہ ابراہیم انتہائی بردبار ہے، یہ رونے والا ہے، گڑ گڑانے والا ہے، میری جناب میں رجوع کرنے والا ہے، یہ چاہتا ہے کہ جیسا میں ہوں ویسے سارے کے سارے بندے بن جائیں، یہ چاہتا ہے کہ جیسے میں بردبار ہوں سارے بندے بردبار بن جائیں، یہ چاہتا ہے جیسے میں درگزر کرتا ہوں
سارے انسان درگزر کرنے والے بن جائیں۔ یہ چاہتا ہے کہ جیسے میں اپنے رب کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتا ہوں، اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہوں، تمام بندے اپنے رب کو یاد کرنے والے بن جائیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم آپ اس بات کو چھوڑ دیجیے۔ لوط علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آنا ہے وہ طے ہو چکا۔ اعرض عن ھذا انہ قد جاء من امر ربک انہم آتیہم عذاب غیر مردود۔ اللہ فرماتا ہے ابراہیم چھوڑ دیں اس بات کو، یہ حکم ہو چکا، عذاب آ چکا، اب یہ عذاب واپس نہیں ہوگا۔ عزیز دوستو، جناب ابراہیم علیہ السلام کا یہ انداز، یہ صفت، یہ خوبی، آپ کا بردبار ہونا، برداشت سے کام لینا، یہ اللہ رب العالمین ہمیں سکھا رہا ہے۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ آج بھائی اپنے بھائی کے گریبان میں ہاتھ ڈالے ہوئے، دوستوں عزیزوں کے گلوں شکووں کی فہرست کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ ہمارے گھر عقوبت خانے بن چکے، لڑائی جھگڑا معمول بن چکا ہے، ہمسایوں کے ساتھ ہماری نہیں بنتی، محلے داروں کے ساتھ ہمیں گلے ہیں شکوے ہیں، ہمارا ان کے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا۔ جہاں ہم رہتے ہیں، جہاں بستے ہیں، چند لمحات کے لیے بھی ہم جائیں تو میرے بھائیوں ہم وہیں پر جل کے لڑائی کر لیتے۔ اور تو اور اب ہماری مسجدیں بھی ہمارے اس رویے سے محفوظ نہیں رہی، مسجدوں کے اندر لڑائیاں ہو رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ بردباری، وہ حلم، وہ برداشت جو رب ذوالجلال نے اپنے انبیاء کو خصوصیت عطا فرمائی، ہمارے آقا نے وہ اپنی امت کی طرف منتقل فرمائی، آج وہ جذبہ برداشت ہمارے دلوں سے ختم ہو چکا ہے۔ غصہ ناک پر، زبان پر تیکھے الفاظ، لڑنے کے لیے ہر وقت آستینے چڑھائے ہوئے۔ کوئی ہمیں اگر تھوڑا سا گھور کے دیکھ لے، توجہ سے دیکھ لے، ہم اس کے متعلق بدگمان ہو جاتے ہیں، ہم اس کے متعلق اپنے دل کے اندر شکوک و شبہات پال لیتے ہیں، اور پھر اگلی زندگی نفرت کی نظر سے اس کو دیکھتے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر برداشت نہیں ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو لیس الشدید بالسرعہ، پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دے، جو اپنی طاقت کا دوسرے پر مظاہرہ کر لے۔ یہ تو جانوروں کے اندر بھی ہوتا ہے، کتنے جانور ہیں جو دوسرے جانوروں کو میدان سے نکال باہر کرتے ہیں، اپنی طاقت کا، اپنے غصے کا مظاہرہ کرتے ہیں، دوسرے کو چیر پھاڑ دیتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں مسلمان یہ نہیں ہے، پہلوان وہ نہیں جو دوسرے کو پچھاڑے، پہلوان وہ ہے جو اپنے غصے پہ قابو کر لے، اپنے غصے کو قابو کرے، نافذ نہ کرے اسے، درگزر سے کام لے۔ اور پھر میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک ضمانت دی، کس چیز کی؟ جنت میں ایک گھر کی۔ آقا جنت کے مالک ہیں، رب ذوالجلال نے آپ کو مختار بنا رکھا ہے اور آپ تقسیم بھی کرتے ہیں۔ سنن ابی داود کی حدیث ہے، آقا فرماتے ہیں میں جنت کے وسط میں، عین جنت کا درمیان، میں جنت کے وسط میں ایک عالی شان محل کی ضمانت دیتا ہوں۔ عالی شان محل جنت کے وسط میں، اس کی ضمانت ہے، گارنٹی ہے میری۔ کس کے لیے؟ آقا فرماتے ہیں اس بندے کے لیے جو طاقت رکھنے کے باوجود، حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا، لڑائی چھوڑ دیتا ہے، بھائیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ۔ ضروری نہیں کہ اپنا آپ دکھایا جائے، بھائی ہے درگزر سے کام لو، دوست ہے درگزر سے کام لو، محلے دار ہے، رشتہ دار ہے، ہمسایہ ہے، برداشت سے کام لو، درگزر سے کام لو۔ آقا فرماتے ہیں تم یہ کرو، جنت میں ایک گھر کی ضمانت میرے ذمہ ہے۔ عزیز دوستو، آئیے جناب ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی چند خوبیوں کو قرآن کی روشنی میں نے عرض کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے ہر حال میں شکر گزار رہے، کبھی انہوں نے اپنی زبان کے اوپر گلا شکوہ پیدا نہیں کیا، ہمیشہ اپنے رب کی شکر گزاری کی۔
دوسرے نمبر پہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے ہمیشہ برداشت سے کام لیا، تحمل کا، بردباری کا آپ نے مظاہرہ کیا، کبھی اپنے غصے کو نافذ نہیں کیا، اللہ کی رضا کے لیے آپ نے لوگوں کو معاف کیا ہے۔ تو آئیے ہم بھی اپنے رب کے شکر گزار بندے بنیں، تحمل، بردباری اور برداشت کو اپنی صفت ثانیہ بنائیں۔ اللہ احکم الحاکمین جناب ابراہیم علیہ السلام کے درجات میں بلندی عطا فرمائے اور ہمیں ان جیسا بننے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔